بخاری شریف کے اندر حدیث نمبر 608 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا نودی للصلاۃ، جب اذان پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے تو اس کے کلمات کا ایسا روب ہے، ادبر الشیطان، تو شیطان اس ایریے سے پشت پھیر کے بھاگتا ہے۔ حالانکہ شیطان کی طاقت کے تذکرے کچھ لوگوں نے اپنی کتابوں میں کر رکھے ہیں، اور اس کے بھاگنے کی جو صورت ہے اس کے لحاظ سے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرما وَلَهُ دُرَاتٌ، یعنی جب وہ بھاگتا ہے تو اتنا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر اس کی ہوا نکل جاتی ہے۔ جس وقت اذان کے کلمات مکمل ہوتے ہیں اقبالہ، وہ پھر واپس لوٹتا ہے، حتی اذا صُوِّبَ بِالصَّلَاةِ ادبرا، پھر جب تکبیر کے کلمات پڑھے جاتے ہیں تو پھر وہ بھاگتا ہے، دوڑ لگاتا ہے۔ بخاری شریف کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ شیطان پر یہ کلمات بڑے ناگوار گزرتے ہیں، کیونکہ اس میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے، عمل کی دعوت بھی ہے، اور شیطان کی ساری کوشش ہے کہ معاذ اللہ لوگوں کو عقیدہ توحید سے دور رکھے، لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے عقیدے سے دور رکھے، یا اگر مومن ہیں یہ عقیدہ رکھتے ہیں تو پھر انہیں مسجد سے دور رکھے، نماز سے دور رکھے۔ اب یہ تو سمجھ آئی کہ شیطان کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، مگر توصیف الرحمن کو جو تکلیف ہوئی یہ سمجھ نہیں آ رہا۔ علماء نے مشورہ دیا ہے کہ اپنے گھروں کی چھتوں پہ چڑھ جاؤ اور اذانیں دو، اجتماعی اذانیں دو، تاکہ یہ وبا اللہ ہم سے اٹھا لے۔ پیارے بھائی، سنت پہ عمل کرو گے تو اللہ راضی ہوگا، سنت کے راستے کو چھوڑ کے بدعات کو اپناؤ گے تو اللہ ناراض ہوگا۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں کہ مصیبت آنے پر اجتماعی اذانیں دی جائیں، چھتوں پہ چڑھا جائے۔ کچھ لوگ قبروں پہ جا کے اذانیں دیتے ہیں، کوئی سیلاب کے آنے پہ اذانیں دیتے ہیں، کوئی مختلف موقعوں پہ اذانیں دیتے ہیں۔ کسی صحیح حدیث سے یہ بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آئیے۔ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر دین میں نئے کام کریں گے تو اللہ راضی نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اور ناراض ہوگا۔ شیطان ہے، مگر اس بندے کا نام تو توصیف الرحمن ہے، اور ہم نام بگاڑتے بھی نہیں، لیکن نام توصیف الرحمن ہے مگر کام جو ہے اس کی مناسبت کس سے ہے یہ ہم وضاحت میں نہیں جاتے، لیکن حدیث شریف سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اذان سے جس پر گھبراہٹ طاری ہوتی ہے وہ شیطان ہے، اور پھر وہ بھاگتا چلا جاتا۔ بخاری شریف میں ہے نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت اذان پڑھی جاتی ہے، اور یہاں تک کہ اگرچہ وہ مسجد میں نہیں دی جا رہی، مسجد سے باہر دی جا رہی ہے، وہ جنگل میں دی جا رہی ہے، وہ صحرا میں دی جا رہی ہے، وہ کتنی باعث خیر و برکت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 609 ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، کہ میں تجھے دیکھتا ہوں کہ تمہیں بھیڑ بکریاں اور دیہات اچھا لگتا ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِي غَنَمِكَ او بادیتک، جب تم اپنی بکریوں کے ساتھ ہو، اپنے دیہات میں ہو، جنگل میں ہو، اب یہ مسجد نہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَأَذَّنْتَ بِالصَّلَاةِ، تم وہاں ہی نماز کے لیے جب اذان پڑھو گے تو کیا ہوگا؟
فرمایا فرفع صوتک بالندا، ذرا اپنی آواز اونچی رکھنا، بلند طریقے سے اذان پڑھنا۔ یعنی ایک تو ہے نا کہ بلند اس لیے پڑھنا کہ نمازیوں کو پتہ چل جائے کہ وہ مسجد میں آ جائیں، یہاں وہ علت نہیں۔ یہاں کیا ہے؟ کیونکہ وہاں اکیلا بندہ ہے اور محلہ ہے ہی نہیں کہ جہاں سے نمازیوں کو اکٹھا کرنا مقصد ہو۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ اذان کی آواز اونچی رکھنا، فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا شَهِدَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اذان کی آواز جنگلوں صحراؤں میں جو جن سنے گا، جو بھی انسان سنے گا، کیونکہ امکان تو ہے کہ کہیں کوئی دوسرا بھی پھر رہا، اور جو شے بھی سنے گی، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے ابو سعید خدری تمہیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہر شے قیامت کے دن تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ تو کتنا بڑا فائدہ ہے ایک انسان کو، یعنی جو فوائد میں سے ایک یہ فائدہ یہاں اس حدیث میں ذکر ہوا کہ قیامت کے دن انسان کو گواہی کی ضرورت ہے، اور جب اتنے ہزاروں درختوں نے، پتھروں نے، پتوں نے، مختلف چیزوں نے اذان سنی ہوئی ہوگی تو وہ گواہی دیں گے۔ اب اس کورونا کو دور کرنے کے لیے جو ہم نے اذان دو مہم شروع کی، مثلا کوئی چوک میں کھڑا ہو کے دے رہا، کوئی چھت پہ، کوئی مکان پہ، کوئی فیکٹری میں، جہاں بھی، تو اس سے نقصان سوائے شیطان کے اور تو کسی کا نہیں ہو رہا، اور فائدہ سب کا ہو رہا کہ جو سنیں گے سننے کا ثواب، پڑھنے والے کو پڑھنے کا ثواب۔ اور یہ جو لفظ شے ہے اس کے لحاظ سے بھی مناطقہ تو کہتے ہیں الشے هو الموجود، ہر شے گواہی دے گی، اور ادھر یہ کیا شے ہے کہ جو اس پر بفر گیا ہے۔ پھر میں جب چڑیا گھر کا مشورہ دوں گا تو وہ اچھلنا کودنا شروع کر دے گا۔ اب دیکھو شے کیا لفظ بولا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہر شے، یعنی خوش ہو کے اذان دینے والے کے بارے میں اس کے حق میں گواہی دے گی کہ اچھا کیا تم نے، اور یہ کہتا ہے بدعت کی تم نے، تو یہ شے بھی نہیں ہے یا یہ کیا شے ہے؟ امام عینی نے شے کی وضاحت کرتے ہوئے یہ کہا کہ امام کرمانی تو کہتے ہیں ملائکہ بھی گواہی دیں گے، صرف جن و انس بھی گواہی نہیں دیں گے، اور المراد بھی کل ما یسمع المؤذن من الحیوان حتی ما لا یعقل، جو غیر ذوی العقول ہیں وہ بھی یہ سمجھ جائیں گے، جو اس ذوی العقول کو نہیں پتہ چل رہا، غیر ذوی العقول ان کو بھی یہ پتہ چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے۔ غیر ذوی العقول مثلا گدھا ہے، اسے بھی پتہ چل جائے گا کہ اچھا کام ہو رہا ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کس چڑیا گھر کا ہے، اسے اس پر اس قدر جلن محسوس ہوئی، اور یہاں تک کہ امام عینی تو کہتے ہیں قیل عام حتی فی الجمادات ایضا، کہ صرف غیر ذوی العقول حیوان ہی نہیں بلکہ جمادات بھی شامل ہیں کہ وہ بھی اذان کی اس آواز کو سننے کی رب ان کو صلاحیت دیتا ہے، اور ان میں محفوظ ہوتی ہے بات، اور وہ قیامت کے دن اذان دینے والے کے حق میں گواہی دیں گے۔ تو پتہ چلا کہ اذان کی حمایت میں تو پتھر بھی ہیں، اذان کی حمایت میں درخت بھی ہیں، اذان کی حمایت میں حیوان بھی ہیں، گھوڑے گدھے بھی ہیں، اور یہ کس استبل کا ہے کہ جس کو یہ بدعت محسوس ہو رہی ہے، اور اس پر کہ اس کے فوائد کیا ہے، یہ الفاظ بھی بطور خاص قابل توجہ ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں مرفوعاً کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امام عینی نے یہ عمدۃ القاری شرح بخاری کی جلد نمبر 4 کے اندر اس کو روایت کیا، صفحہ نمبر 159 پر،
اور اس کے علاوہ حدیث کی بہت سی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا اذن فی قریۃ امینہ اللہ تعالی من عذابہ ذالک الیوم، کہ جب کسی بستی میں اذان دے دی جاتی ہے تو رب ذوالجلال اس دن اس بستی کو عذاب سے محفوظ کر دیتا ہے۔ یعنی کتنا فائدہ ہے حالات حاضرہ کے لحاظ سے بھی، یعنی اذان اس نیت سے دینا کہ عذاب ٹل جائے، مشکل حالات ختم ہو جائیں، مصیبت دور ہو جائے، وبا بھاگ جائے، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تو شریعت یہ بتاتی ہے۔ اور یہ کس شریعت کی بات کرتے ہیں؟ جس شریعت کے اندر مندر اور گرجے ان کے بنانے پر تو احتجاج جائز نہیں ہے، اذان کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے۔ اور یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ مطلق ہیں، اذا اذن فی قریۃ، یعنی یہاں للصلاۃ کے الفاظ نہیں ہیں، اذا اذن للصلاۃ فی قریۃ، کہ جب نماز کے لیے اذان پڑھی جائے تو مطلق ہے، تو یہ پتہ چلا کہ نماز کے لیے اذان پڑھیں گے تو پھر بھی یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور نماز کے علاوہ بھی جب یہ اذان کے کلمات پڑھے جائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آمینہ اللہ تعالی من عذابہ ذالک الیوم، کہ اس دن اذان کے وہ کلمات ایک ڈھال بن جائیں گے عذاب کے مقابلے میں، یعنی رب ذوالجلال اس بستی کو، اس محلے کو، اس شہر کو عذاب سے محفوظ فرما دے گا۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش نظر رکھنا چاہیے کہ جس کو مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز آپ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بھی ذکر کیا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 668، اور یہ حدیث شریف مرقات شرح مشکات کے اندر بھی ہے اور بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں رآنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حزینا، کہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ دیکھا، یعنی حالت غم میں دیکھا۔ فقال یا ابن ابی طالب انی اراک حزینا، کہ اے ابن ابی طالب، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، میں تجھے غم زدہ دیکھ رہا ہوں۔ تو پھر فرمایا میں تجھے علاج بتاتا ہوں کہ حالت غم میں کیا کرنا چاہیے، غم کیسے غلط ہوگا، غم کا ماحول کیسے ختم ہوگا، یعنی ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے پیروں سے بڑے پیر ہیں کہ نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، آپ نے یہ وظیفہ امت کو عطا کیا، جس کے نتیجے میں ہم نے کل کے لائحہ عمل میں یہ تحریک شروع کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما فمر بعض اہلک یؤذن فی اذنک، علی یہ غم دور کرنے کے لیے اپنے کسی رشتہ دار کو کہو کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھے، مر بعد اہلک یؤذن فی اذنک، کہ وہ تمہارے کان میں اذان پڑھے۔ فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا فَإِنَّهُ دَرْءُ الْهَمِّ، اس اذان کے پڑھنے سے غم بھاگ جائے گا، یعنی یہ اذان کا پڑھنا جو ہے اس سے غموں سے نجات مل جائے گی۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ حالات حاضرہ کے غم کا علاج وائٹ ہاؤس میں نہیں ہے، ٹیکنالوجی کے پاس نہیں ہے، سب بے بس ہیں۔ دارالشفا کا یہ علاج جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو عطا کیا، اب غیر مسلم تو پڑھ نہیں سکتے، اور یعنی کتنی
ہرمانی اور محرومی ہوگی کہ مسلمان بھی سرکار کے فرمان سے جب اتنی ضرورت بھی ہے کہ غم دور کریں، حالات صحیح ہو جائیں، بیماری دور ہو جائے، تو یہاں تو شکر کرنا چاہیے تھا کہ یہ کسی نے تحریک شروع کی ہے، کوئی اذان پڑھ رہا ہے اور ماحول کو برکات مل رہی ہے، اور الٹا یہاں پر آگے سے یہ زبانیں کھل گئی ہیں کہ یہ بدعت ہے اور یہ ناجائز ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کے کلمات کی ادائیگی جو ہے اس کو دافع البلا قرار دیا ہے، دافع الغم قرار دیا ہے، اور اسی بنیاد پر ہمارے ائمہ نے اذان کے جو مختلف مقاصد ہیں ان کو ذکر کرتے ہوئے بھی اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے۔ مثال کے طور پر فتاوی شامی ہے، تو فتاوی شامی کی جلد نمبر 2 کے اندر یہاں یہ صفحہ نمبر 578 پہ لکھا گیا ہے، مطلب فی المواد التی یندب لها الاذان فی غیر الصلاۃ، کہ نماز کے علاوہ جن جن جگہوں میں مواقع پر اذان پڑھنا مندوب ہے، مستحب ہے، وہ کون سے ہیں؟ تو اس ہیڈنگ کے تحت انہوں نے یہ حضرت خیر الدین رملی کے حوالے سے ان کا جو حاشیہ ہے اس کے حوالے سے یہ لکھا کہ وہ کہتے ہیں رأیت فی کتب الشافعیہ، میں نے شوافی کی کتاب میں یہ پڑھا، انہ قد یسن الاذان لغیر الصلاۃ، کہ نماز کے علاوہ بھی اذان پڑھنا سنت ہے۔ یعنی یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ نماز کے وقت تو یہ جائز ہو ویسے ناجائز ہو جائے، نہیں، اس کے کلمات اتنے جامع ہیں کہ وہ باعث برکت ہیں، اور جن مقاصد کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے ان کلمات کو تو یقیناً وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں۔ کما فی اذن المولود، جس طرح کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان۔ دوسرے نمبر پہ والمہموم، کہ جس بندے کو غم لگ گیا ہے، غم زدہ ہے، غمگین ہے، غموں میں گھرا ہوا ہے، تو اس کے کانوں میں پڑھنا تاکہ اس کا غم دور ہو جائے۔ والمسروع، اس کے 2 معنی ہیں، ایک وہ جس کو جن پڑے ہوئے ہوں، اور دوسرا کہ جس کو مرگی کا کوئی دورہ ہے، اس طرح کی صورتحال ہے۔ وَعِنْدَ إِنْزَالِ الْمَيِّتِ الْقَبْرَ، اور میت کو جب قبر میں داخل کریں تو اس وقت بھی۔ اور اس کے اندر یعنی یہ اگرچہ نہ تصور رکھا جائے کہ ایک آنے کی نماز تھی، اذان تھی، اور ایک جانے کی اذان ہے، یہ وہ تقابل میں اذان نہیں، بلکہ اس بنیاد پر اذان پڑھنی چاہیے کہ یہ شیطان عدو مبین ہے، اور جب تدفین مکمل ہو جاتی ہے تو اس کے لحاظ سے اور اس مدفون کے لحاظ سے حدیث شریف کے مطابق مٹی یوں ہی ہوتی ہے کہ جس طرح کوئی شیشے کے باکس میں ہے، یعنی شیطان کو وہ بندہ نظر آ رہا ہوتا ہے اور مدفون کو شیطان نظر آ رہا ہوتا ہے۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ جب وہ منکر نکیر پوچھتے ہیں مر ربو کا، میت سے جس کو باقاعدہ حدیث شریف کے مطابق روح لوٹائی جاتی ہے اور بٹھایا جاتا ہے، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو، اور یہ وہاں بھی بندے کی جان نہیں چھوڑتا، شیطان بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے کہ فرشتے پوچھتے ہیں مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو یہ اس کو اپنی طرف متوجہ کر کے اپنی طرف اشارہ کرتا ہے کہ تم میرا نام لو معاذ اللہ۔ اس سوال کے جواب میں کہ تیرا رب کون ہے، تو یہ ملعون ابلیس شیطان یہ بندے کو اپنے لیے اشارہ کرتا ہے کہ میرا رب ہونا یہ بیان کرو۔ تو اس بنیاد پر وہ خطرناک جو حساس موقع ہے، اور سرکار فرما چکے ہیں کہ اذان کی آواز آئے تو یہ دوڑ لگا دیتا ہے، تو پھر ائمہ نے شریعت میں یہ کہا کہ اس مقام پر اگر اذان پڑھو گے اس نیت کے تحت تو اب یہ دوڑ لگا جائے گا اور پیچھے منکر نکیر والا مرحلہ پورا ہو جائے گا، اور یہ جو بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے اس سے قبر والے کو ریلیف مل جائے گا۔ تو اس بنیاد پر بھی یعنی اذان پڑھی جاتی ہے۔ ایسے ہی ہماری
جو دیگر کتب ہیں ان کے لحاظ سے بحر الرائق، البحر الرائق شرح کنز الدقائق، اس کے اندر بھی جلد نمبر 1 میں صفحہ نمبر 445 پر یہ الفاظ اسی طرح موجود ہیں۔ وَرَأَيْتُ فِي كُتُبِ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ قَدْ يُسَنُّ الْأَذَانُ لِغَيْرِ الصَّلَاةِ كَمَا فِي أُذُنِ الْمَوْلُودِ وَالْمَهْمُومِ وَالْمَفْزُوعِ وَالْغَضَبَانِ، یہاں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ محموم کے ساتھ مفزوع، گھبرایا ہوا بندہ، غموں میں گھرا ہوا اور گھبرایا ہوا، گھبراہٹ دور کرنے کا شرعی طریقہ ہے اذان کے کلمات۔ اور ایسے ہی کوئی بندہ ناجائز غصے میں ہو تو اس کے غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اور ومن ساء خلقہ من انسان او بہیمہ، جس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، یعنی کرتوت اچھے نہ ہوں، خواہ وہ انسان ہو یا وہ اس طرح کا کوئی چڑیا گھر والا ہو، انسان ہو یا حیوان ہو، بہیمہ، اس کے لحاظ سے بھی اذان کام آتی ہے اور اس کی اصلاح ہوتی ہے۔ وَإِنْدَ مُزْدَحَمِ الْجَيْشِ، اور جب مسلمانوں کی فوج کافروں کی فوج کے ساتھ آمنا سامنا اس کا ہو چکا ہو اور جنگ بالفعل شروع ہو جائے، تو اس وقت بھی یہ کلمات پڑھے تو مدد آ جاتی ہے اور گھبراہٹ دور ہو جاتی ہے۔ وَإِنْدَ الْحَرِيقِ، اور خدا نخواستہ اگر کہیں آگ لگ جائے تو یہ اذان کے کلمات ہیں کہ پڑھنے سے وہ مصیبت بھی ٹل جاتی ہے۔ اب یہ چیزیں کافر کبھی بھی نہیں مان سکتا، یہودی، کرسچن، پارسی، مجوسی، لبرل کبھی بھی نہیں مان سکتا کہ وہ کہے گا آگ بجھنی ہے، پانی ڈالنے سے اذان سے کیا ہوگا، وہ کہے گا مرض دور ہونے ویکسین سے اذان سے کیا ہوگا۔ لیکن مومن ہے اس لیے کہ یہ ایمان بالغیب رکھتا ہے اور اس کا یقین ہے کہ اللہ کے ذکر میں، کلمات میں، جب قرآن کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ دلوں کو اطمینان ملتا ہے، نص قرآنی ہے، اس میں 1% کا کروڑواں حصہ بھی شک نہیں کیا جا سکتا، تو یقیناً ان باتوں پر ایمان رکھتے ہوئے یہ ساری کی ساری جو ہیں ان کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات، اس کو الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ جو وہبہ زحیلی، میرا ان کے ساتھ ایک سیمینار میں شرکت بھی ہوئی تھی اسلام آباد میں، اب تو ان کا وصال ہو چکا ہے، شام کے بہت بڑے سکالر تھے، ان کی تفسیر بھی ہے، بہت اچھی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ تو الفقہ الاسلامی کی جلد نمبر 1 کے اندر انہوں نے 720 صفحے پر یہ لکھا وَمِنْهَا الْأَذَانُ وَقْتَ الْحَرِيقِ وَوَقْتَ الْحَرْبِ، کہ جنگ کے وقت اور آگ لگ جانے کے وقت اذان پڑھنا، یعنی اوپر ہیڈنگ دیا کہ الاذان لغیر الصلاۃ، نماز کے علاوہ اذان کہاں کہاں پڑھی جائے، تو اس میں یہ لکھا وَمِنْهَا الْأَذَانُ فِي أُذُنِ الْمَحْمُومِ الْمَسْرُوعِ، کہ جو بندہ غمگین ہے، غم زدہ ہے، اس کے گھبرائے ہوئے بندے کے کانوں میں اذان پڑھنا۔ اب ایک یہ ہے کہ صرف اس ایک کے لیے پڑھنا، اور ایک یہ ہے کہ فضائیں گونجے تو ہر کسی کو، جب پورا معاشرہ گھبراہٹ کی لپیٹ میں آ چکا ہے تو یہ کس قدر ریلیف ہے پوری آبادی کے لیے، پورے ملک کے لیے، پوری دنیا کے لیے۔ نقصان کسی کا نہیں سوائے شیطان کے، اور کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو یہ اس کو جو بدعت کہہ رہا ہے وہ ہمیں بتائے تو صحیح کہ وہ کن سنتوں پہ عمل کر رہے ہیں، مندر اور گرجے بنا کر، مودی کو ایوارڈ پہنا کر اور ٹرمپ کے سامنے اپنے آداب بجا کر وہ کون سی سنتیں ادا کر رہے ہیں۔